ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلوچستان میں لاپتہ افراد کے معاملے پر. سپریم کورٹ نے آئین کی دفعہ 190 کا تذکرہ کیا ہے. اور میر صاحب اس کا وائنڈ اپ ابھی رہتا تھا جو بریک سے پہلے آپ میں یہ کہہ رہا تھا 190 دفعہ وہ ہے جس کے تحت ہم کہا جاتا ہے، اگر اس میں ایگزیکٹو جوڈیشل لوگوں کو سب کو کہا کہ مدد کریں، جس میں کہا جاتا ہے کہ فوج کو بلانے کا یہی جواز ہے آئین کے تحت اگر بلانا چاہے تو سپریم کورٹ نے کہا ہم آرمی چیف کو بلوا سکتے ہیں. ان سے بلا کے پوچھتے ہیں کہ تمہارے جرنیل جو ہیں وہ تقریریں کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی لاشیں سڑکوں پہ پھینک رہے ہیں اور کسی کو سامنے اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے، تو اس سے تو ملک کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ گویا انہوں نے دھمکی دی ہے. دھمکی یہ نہیں دی کہ ہم کو بلا لیں گے، دھمکی دی ہے اس جرنیل کو کہ تیرے باز سے شکایت کر دیں گے. یعنی اصل اس کا مطلب یہی بنتا ہے. اور اگرچہ کہنا یہ ہے کہ قانون کے تحت سب تابع ہیں، سب اس کے مطابق کارروائی کریں گے، تو لیکن دفعہ 190 کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ ان کو بتا رہی ہے کہ سچویشن اتنی نازک ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا میر صاحب، اگر سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کریں، ایک اور اہم مقدمہ زیر غور تھا اتحادی افواج کے لاپتہ کنٹینرز کا تھا. لاپتہ افراد کی طرح کنٹینرز لاپتہ جو ہوئے ہیں ان کا سراغ بھی نہیں مل رہا. کوئی پیش رفت ہوتی نظر آتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ، ملے گا یا لاپتہ افراد کی طرح ہی رہے گا یہ بھی؟ 30,000 کنٹینر چلے وہاں سے اور پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، جس کا مطلب ان کے کسٹم ڈیوٹی نہیں دی گئی، وہ پاکستان میں کہیں اتر گئے. یعنی کہ جو ان کے وہ کنٹینر ہوتے ہیں اس پہ تو پیسے وصول کیے جاتے ہیں، ڈیوٹی وصول نہیں کی جاتی. جو ٹرانزٹ ٹریڈ کے ہیں اس کے بھی رعایت ہوتی ہے، جو پاکستان کے لیے آتے ہیں اس کے لیے تو ڈیوٹی ہوتی ہے، کسٹم ڈیوٹی. تو مطلب یہ ہے کہ سارا مال پاکستان میں اترا. اس مال میں کیا کچھ تھا کسی کو نہیں پتا. اسلحہ تھا، جہاں کوئی ضروریات کی چیزیں تھیں، جو بھی تھا اس کے اندر جو تھا وہ نہیں، اس کا معلوم نہیں ہوا. نہیں، وہ معلوم ہوا کہ وہ پاکستان میں اتر گیا. پاکستان میں اتر کے مطلب ہے کہ کسٹم کے آفیسر نے مل کر کروڑوں روپے کا فراڈ کیا ہے. مطلب اگر 30,000 کنٹینر پاکستان میں ہی غائب ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر جو کسٹم ڈیوٹی عائد ہونی تھی وہ عائد نہیں ہوئی. اور ان کا مطلب ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ میں وہ بڑے ارزہ داموں سے فروخت ہوتے رہے. ارزہ داموں تو ہول سیل میں فروخت ہوتے ہوں گے نا، عام آدمی کو تو اتنے ملے. تو یہ ایک سمگلنگ کا طریقہ تھا جو ہوا جس پر وہ شکایت کر رہے ہیں. جی اچھا میر صاحب، اگر ہم بات کریں گزشتہ دنوں کی، تو امریکہ کے نائب وزیر دفاع پاکستان میں تھے، ان کے دورے کا بھی بڑا چرچا رہا. ہمارے آرمی چیف نے ان سے ملاقات نہیں کی. پہلے تو یہ بتائیے گا آخر کیوں، اس کی ریزن جانیں گے. اور یہ کس بات کو ظاہر کرتا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ بڑی عجیب بات ہے. پینیٹا انڈیا میں آیا، ان کا جو وزیر دفاع ہے جو اس کا باس تھا، وہاں اس نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے کہ ہم دیکھیں گے انڈیا کے ساتھ مل کر ہم ٹارگٹ کریں گے ان لوگوں کو جو ہمارے مشترکہ ٹارگٹ ہیں، مشترکہ ہمارے اہداف ہیں، اور حافظ سعید کا نام دیا وغیرہ وغیرہ. گویا یہ کہا کہ انڈیا کے مل کر پاکستان میں نشانے بھی بنا سکتے ہیں جگہوں کو اور چیزوں کو. تو یہ بات ایک بڑی سخت بات ہے. پھر وہ کابل پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. یہ انتہائی بات تھی کہ وہ آپ نیٹ ورک کے خلاف کام کریں. اور ادھر سے خبریں آئی جی کہ ان کا نائب وزیر دفاع جو پاکستان آ رہے ہیں، ایک تو خود پاکستان نہیں آئے، یوں کر کے انڈیا میں چلے گئے اور انڈیا میں گئے اور انڈیا سے کابل گئے، پاکستان نہیں آئے. یہ شو کر رہے ہیں کہ ہائر لیول کا کوئی آدمی پاکستان سے مذاکرات نہیں کرے گا. اوباما نے مذاکرات نہیں کی، زرداری کے ساتھ شو کیا. اب پینیٹا شو کر رہا ہے. ہلیری کلنٹن ابھی نہیں آ رہی جی، اپنے نمبر 2 وغیرہ لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے. اچھا، ان کو چڑ ہے کہ پاکستان ان کی شرائط مان نہیں رہا، اور پاکستان کو یہ کہنا ہے کہ آپ معافی مانگ نہیں رہے، آپ اپولوجائز کر نہیں رہے اور بات پہ اٹکے ہوئے ہیں اور کچھ الٹا ہمیں بدنام کر رہے ہیں، الٹا ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. تو انہوں نے شو کرنے کے لیے وہ آیا، 3 دن کہتے ہیں کوشش کرتا رہا، جی ایچ سے رابطے کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جنرل کیانی نے ملاقات نہیں کی. پاکستان نے کہا جی چھٹی کا دن تھا، وہ فارغ نہیں تھے، وہ آرام کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ. ایسا ہوا نہیں کرتا. یعنی مطلب یہی تھا کہ پاکستان نے بھی اپنی ناراضگی شو کی ہے کہ آپ ڈرون حملوں سے باز نہیں آتے، آپ ہمارے خلاف بیانات دیتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، تو ٹھیک ہے بھائی، پھر ہماری آپ سے کیا دوستی ہے. تو یہ فارن ریلیشن کے حوالے سے یہ بات میسج تو کنوے کر رہی ہے، لیکن ہم جا کدھر رہے ہیں؟ کیا سچ مچ ہم انڈیا امریکہ سے دشمنی مول لینا چاہتے ہیں یا ان کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ جو ہم پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اس کے مثبت نتائج نکلیں گے. جہاں سچ مچ ہم نے چین اور روس کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس خطے میں جو بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان کو ہم یہ دے رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے کچھ فیصلہ کر لیا ہے. یہاں یہ صرف فوج کی ایک اڑی ہے، اڑی کہہ دوں میں اور لفظ بھی مل سکتا ہے، انہی کا ایک بات پہ ڈٹ جانا ہے کہ وہ اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بات کو گویا دیکھیں گے ہم بھی کہ آپ کیسے بات بنواتے ہو. لیکن میرا خیال میں صرف یہ فوج کا معاملہ نہیں، ہماری سویلین حکومت بھی اسی طرح آن سیم پیج نہیں ہے، تو کم از کم اسی سٹینڈ کو لیے ہوئے. جی
اچھا یوسف، جیسے آپ بات کریں امریکہ کے باہر سے دورے ہیں بھارت کے، امریکہ اور بھارت کے تعلقات جو آج کل بہت زیادہ ہیں، 100 میگا واٹ کا ایٹمی ری ایکٹر بھی تعمیر کر رہا ہے اور پاکستان کے حوالے سے یہ درخواست قبول جی 1100 میگا واٹ کا معذرت ایٹمی ری ایکٹر بھی تعمیر کر رہا ہے اور پاکستان کے حوالے سے اس کی درخواست جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ اور بھارت کے جو یہ تعلقات کی پیش رفت ہے اس کو کیسے لیں گے، کیا سمجھیں گے، کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان نے کہا تھا کہ ہماری انرجی کی ضروریات ہیں، ہمیں آپ 1000 میگا واٹ کا ایک ری ایکٹر دے دیں. یہ ری ایکٹر صرف امریکہ بنا رہا ہے. چین اس وقت 300 میگا واٹ کے ری ایکٹر بنا رہا ہے، بجلی گھر بنا رہا ہے، اور 600 کا شاید وہ اٹیمپٹ کر رہا ہے، ٹرائی کر رہا ہے، پاکستان میں بلڈ کرنے کی کوشش کرے گا. تو ابھی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے بڑے بنانے کی. تو پاکستان نے کہا کہ اس طرح تو ہم 1 2 3 جب لگاتے جائیں گے تو کئی سال لگ جائیں گے، جس میں ہماری توانائی کی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی. تو آپ ہمیں بھی ایک طرح کا 1100 میگا واٹ کا دے دیں. پاکستان کو تو دیا نہیں. پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں روگ سٹیٹ، ہمیں کہتے ہیں کوئلے سے چلو، کوئلے کی آپ مدد کر دیتے ہیں. ہم انرجی میں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. 2 سال سے 3 سال سے یہی بات کہہ رہے ہیں، اور 4 سال سے کہہ لیجیے گا پاکستان کا یہی ان کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے. انڈیا کے ساتھ چونکہ انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر لی ہے، ایک سول نیوکلیئر ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے، تو یہ ساری باتیں کرنے پر آمادہ ہیں. بات سمجھ آتی ہے پاکستان کے بارے میں نیوکلیئر پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے ان کے پرابلم موجود ہے. ضرورت انرجی کی پاکستان کو اس وقت زیادہ ہے. آپ مدد انڈیا بھی کر رہے ہیں، اعلان اس وقت کر رہے ہیں جبکہ انڈیا جو ہے اور پاکستان کے جو اقتصادی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. کچھ لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ امریکہ اندر سے نہیں چاہتا کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں، کہ اگر بہتر ہوں گے تو اس خطے میں اس کی اہمیت نہیں رہے گی. لیکن دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، شاید وہ چاہتا بھی ہے اور کرنا بھی چاہتا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا، کچھ بھی کہہ لیجئے. تو 1100 میگا واٹ کا پاور اسٹیشن لگانے کا مطلب ہے کہ اس وقت بگیسٹ پاسبل پاور اسٹیشن جو وہ سپلائی کر سکتا ہے وہ انڈیا کو دے رہا ہے. گویا ایک نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں ایک نئی پیش رفت اس سے کروا رہا ہے. تو اس کے بعد انہیں جو پاکستان سے شکایت رہتی ہے کہ پاکستان یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ایٹمی پھیلاؤ کی بات کرتا ہے، تو پاکستان پھر اسی وجہ سے کہ انڈیا کو اب بوسٹ اپ کیے جا رہے ہیں، پاکستان پھر ڈیسپریٹ ہو کے فرسٹریٹ ہو کے کچھ کرتا ہی ہے نا آخر جی. صحیح. اچھا ایک اور خبر ہے کہ جب سے افغانستان میں جنگ کے خاتمے کا اعلان سامنے آیا ہے، امریکی فوج بہت خوش ہے. اس کو کیا کہیں گے، امن پسندی، بزدلی یا حقیقت پسندی؟ اچھا، امن پسندی، بزدلی یا حقیقت پسندی؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں بات یہ ہے جی کہ اس کو آپ بزدلی بھی کہہ سکتے ہیں، چلیے امن پسندی بھی کہہ لیجیے، حقیقت پسندی بھی کہہ لیجیے. قصہ یہ ہے کہ امریکی فوجیوں میں خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہے. اس سال کے 155 دنوں میں 154 خودکشیاں ہوئی ہیں، یعنی روز کی ایک خودکشی ایوریج تقریباً ایک ہی ہوئی نا جی. 54-55 میں کیا فرق پڑتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اور وہ سرونگ سولجر میں ہوئی ہے. ایک تو وہ سپاہی خودکشیاں کر رہے ہیں جو جنگ سے واپس جا کر ہاسپٹلز میں ہیں، ویٹرن کے طور پر وہاں موجود ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، ان کی خودکشیاں الگ. لیکن جو لوگ امریکہ میں افغانستان میں لڑ رہے ہیں ان فوجیوں میں خودکشی کا رجحان پیدا ہو رہا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنے لوگ جنگ میں نہیں مارے گئے جتنے خودکشی سے مارے گئے ہیں. خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ وہ فرسٹریٹ ہو کے کرتے ہیں نا جی. ظاہر ہے جنگ سے وہ بالکل یہاں تو خوف زدہ ہیں، جہاں جنگ ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. دیکھیے پھر آپ مذاق کرتے ہیں یہ لوگ ہمارا جہاد کے کانسیپٹ کا. ہمارے بندے ٹائم بھی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یہ انہوں نے اسلام نے اپنے لوگوں کے اندر سے موت کا خوف نکال دیا ہے. یہ جو موت کا خوف نکالنا ہے اس سے مغرب پریشان ہے. ان کا سپاہی آپ پیسے دیتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں، اسے ریکروٹ کرتے ہیں، یہاں لے کر آتے ہیں، اس کے لیے 100 پاپڑ بیلتے ہیں، لیکن وہ نہیں جنگ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے. اس لیے تو ڈرون حملوں اور دوسری ٹیکنالوجی پہ آ رہے ہیں. ان کا سپاہی فرسٹریٹ ہے. ایک تو ہم کہیں گے افغانستان کی اور عراق کی جنگ کی سچویشن ایسی ہے کہ اس کا ضمیر اس سے ملامت کرتا نہیں. بھائی ضمیر ملامت کرتا ہوگا، اتنے باضمیر وہ کہاں ہوں گے، چلیے کر لیتا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ ان کی فرسٹریشن ہے. بالکل وہ جنگ لڑنا نہیں چاہتے. جنگ لڑنا بھی بہادر قوموں کا کام ہوتا ہے نا جی، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یعنی ہم اس پر کہہ دیں کہ برطانیہ والے تھے، انہوں نے جنگیں لڑی اور طریقے سے لڑی ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار لڑی ہے انہوں نے، فرسٹ ورلڈ وار انہوں نے جنگیں لڑی ہیں اور ہمت سے لڑی ہیں. جرمن کا مقابلہ کیا ہے اور ڈٹ کے کیا ہے. تو امریکی سپاہیوں میں جب یہ نفسیاتی عارضے پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے خودکشی کا رجحان جو ہے یہ ڈپریشن کی ایک انتہائی شکل ہے. 7 چیزیں اس میں جو گرائے جاتے ہیں، اس میں آخری چیز ہوتی ہے کہ آدمی میں خودکشی کا رجحان پیدا ہوتا ہے. وہ ڈیسپریٹ ہے، غاروں میں بیٹھے ہوئے، ان کو اپنی زندگیاں اب وہاں بھی لگا دیں چاہے ایسی، پتہ نہیں عیاشیاں بھی ان کا موقع ملتا کہ نہیں ملتا ان کو. ورنہ امریکی سپاہیوں کو ویتنام میں تو بڑی عیاشی کا موقع ملتا رہا تھا، جہاں شاید وہ مواقع بھی نہیں ہو. بڑا کنزرویٹو معاشرہ ہے
وہاں تو ان سب چیزوں کی فراہمی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک معمولی بات نہیں ہے. جنگ نے جس طرح ان کے اعصاب کو متاثر کیا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور اس کا یہ عکس ہے پوری امریکی قوم کا. امریکی قوم اندر سے جنگ سے اسی طرح ان کے اعصاب متاثر ہیں اور وہ خائف ہیں جس طرح ان کے سپاہی میدان جنگ میں ہیں. یعنی ایک طرح سے ہم اس کو امن پسند بھی کہہ سکتے ہیں, بزدلی بھی کہہ سکتے ہیں, اور حقیقت پسندی بھی.